بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے کہا سرحدوں کے قریب بشار الاسد کو برداشت کر سکتے ہیں، ایران کو نہیں۔ سیرین فوجوں کی تعیناتی کے لیے رشیا کے ساتھ سمجھوتا۔ ایران نے کہا سیریا میں دہشت گردوں کی شکست کے بعد اسرائیل کے سنہرے دن ختم ہو گئے، فلسطین مسلم دنیا کا پھر سے اہم مسئلہ بن گیا۔ یو اے ای میزائلوں کی زد میں ہے، الحوثیوں نے دی وارننگ، ہادی کی فوج نے کہا حدیدہ پر قبضے کے قریب پہنچ گئے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی، سپاہیوں کو ٹکر دینے کی کوشش کا الزام۔ امریکہ نے سیکیورٹی کونسل میں فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے قرارداد کو ویٹو کر دیا، حماس کی مذمت کے معاملے میں الگ تھلگ پڑ گیا۔ قطر رشیا سے S-400 ڈیفنس سسٹم خریدے گا تو سعودی عرب فوجی کارروائی کرے گا، شاہ سلمان نے کیا خبردار۔ کم جونگ ان کے ساتھ چھوٹی ملاقات پٹری پر آ گئی، ٹرمپ نے کیا اعلان۔ پاکستان 2025 تک سوکھ جائے گا، پانی کی سنگین قلت ہوگی، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ سری نگر میں احتجاجیوں کو کچلنے پر CRPF ڈرائیور کے خلاف مقدمہ۔ ارباز خان نے کرکٹ بیٹنگ میں رول کا اقرار کر لیا، اداکار سے ممبئی پولیس کی پوچھ تاچھ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے قریب ایران سے زیادہ بشار الاسد کو پسند کرے گا۔ وزیر دفاع ایویگور لیبرمان کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اسرائیل نے اشارہ دیا کہ وہ اپنی سرحدوں کے قریب حزب اللہ اور ایران کی حامی فورسز کے بجائے سیرین سپاہیوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس سلسلے میں ایویگور لیبرمان نے رشیا کا دورہ کیا اور اس سلسلے میں ایک سمجھوتا کیا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ ساؤتھ سیریا کے علاقے میں سیرین حکومت کے کنٹرول کے تعلق سے رشیا کی کوششوں کی تائید کرتا ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ایسی خبریں ہیں کہ سیریا کی بشار الاسد حکومت اس علاقے میں ایک فوجی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے۔ رشیا نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اسرائیل اور جارڈن کی سرحدوں کے قریب صرف سیرین سپاہیوں کو تعینات ہونا چاہیے۔ سیریا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ساؤتھ سیریا کے تنف بیس سے امریکی فوجوں کو باہر نکل جانا چاہیے اور حکومت اس تعلق سے کوئی بات چیت نہیں کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ولید المعلم نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے امریکہ کی مدد رکھنے والی فوج SDF کو بھی یہ بات بتا دی ہے۔ اس علاقے پر SDF کا کنٹرول ہے، جس میں کرد اور عرب سپاہی شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پیر کو یورپ کا دورہ کریں گے اور ایران کے تعلق سے اپنے سخت خیالات یورپی لیڈرز تک پہنچائیں گے۔ نتن یاہو جو ایران نیوکلیئر ڈیل کے کٹر مخالف ہیں، جرمن چانسلر انجیلا مرکل، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کریں گے۔ یہ یورپی ملک ایران نیوکلیئر ڈیل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتن یاہو نے اپنے یورپ کے دورے سے پہلے کہا کہ میں یورپ کے لیڈرز کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر ارادوں اور مڈل ایسٹ میں ایران کے پھیلاؤ کی بات کروں گا اور ایران کو روکنے کے راستوں کا مسئلہ اٹھاؤں گا۔ نتن یاہو نے کہا کہ سیریا سے ایران کی واپسی کافی نہیں ہوگی، ایران لمبی دوری کے جن میزائلز پر کام کر رہا ہے اس سے بھی ہمیں خطرہ ہے۔ ایران نے کہا کہ سیریا میں ملیٹنٹس کی شکست کے بعد اسرائیل کے سنہرے دن ختم ہو گئے۔ ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے کہا کہ عراق اور سیریا میں دہشت گردوں کی شکست اور ایران کے خلاف اسرائیل کی تازہ دھمکیوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے اور اسرائیل دہشت گردوں کی شکست سے کافی غصے میں ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل کونسل کے سیکریٹری علی شمخانی نے ایک اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں دہشت گردی اور خون خرابے کی وجہ سے اسرائیل کو سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے سنہرے دن حاصل ہوئے تھے، لیکن اب سیریا اور عراق میں دہشت
گردوں کی شکست کے بعد اسرائیل کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے سنہرے دن ختم ہو گئے ہیں اور ایک بار پھر فلسطین مسلم دنیا کا پہلا مسئلہ بن گیا ہے، اور اسرائیل کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ دہشت گردوں کی شکست میں ایران کا اہم رول رہا۔ سیریا کے حساکا صوبے میں امریکی اتحاد کے حملوں میں کم سے کم 12 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے، مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ اس کے جنگی ہوائی جہازوں نے عراق کے سرحدی علاقوں میں کم سے کم 15 کرد ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترک فوج نے کہا کہ اس نے عراق کے باکرک اور ترکی کے سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے ان کرد ملیٹنٹس کو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلاک کیا۔ یمن کے الحوثیوں نے وارننگ دی ہے کہ یو اے ای اور اس کا دارالحکومت ابوظہبی ان کے میزائلوں کی زد میں۔ بریگیڈیئر جنرل شراف غالب لقمان نے ایک بیان میں کہا کہ ابوظہبی ہم سے محفوظ نہیں ہے، یہ ہمارے بیلسٹک میزائلوں کی رینج میں ہے۔ لقمان نے ابوظہبی میں پیسہ لگانے والے انویسٹر سے کہا کہ وہ اس وارننگ کو سنجیدگی سے لیں۔ الحوثی عہدیدار نے کہا کہ یمن میں سعودی اتحاد کے حملوں کے جواب میں یو اے ای اور اس کے دارالحکومت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی مدد رکھنے والی ہادی کی فوج نے کہا ہے کہ وہ حدیدہ اور اس کی بندرگاہ کو الحوثیوں سے چھڑانے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے نے ہادی حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر یہ بیان میں کہا کہ فوج نے جمعرات اور جمعے کو حدیدہ کے کئی ضلعوں میں الحوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے اور حدیدہ ایئرپورٹ کے قریب آگے بڑھ رہے ہیں۔ بحرین میں ایک بار پھر الخلیفہ حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجی سیاسی قیدیوں کے ساتھ غلط سلوک کے الزامات پر غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کو کچلنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس فلسطینی نے اپنی کار کے ذریعے ہیبرون میں اسرائیلی سپاہیوں کو ٹکر دینے کی کوشش کی جس پر فوج نے فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں کوئی اسرائیلی سپاہی زخمی نہیں ہوا۔ مارے گئے فلسطینی کی پہچان 35 سالہ رامی وحید کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے کئی گھروں پر دھاوے کی اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ ان فلسطینیوں کو کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن نے بتایا کہ جس فلسطینی کو ہیبرون میں مارا گیا اسے جان بوجھ کر ہلاک کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل نے فلسطینیوں کی غیر قانونی ہلاکتیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ نے یو این سیکیورٹی کونسل میں کویت کی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا جس میں غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی حفاظت کے ایک میکینزم پر زور دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل کے ارکان میں رشیا، فرانس اور چائنا نے 7 دوسرے ملکوں کے ساتھ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، لیکن برطانیہ اور 3 دوسرے ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے قبضہ کیے گئے علاقوں میں فلسطینی آبادی کی حفاظت کے لیے قدم اٹھائے جائیں۔ فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ امریکہ کے اس ویٹو سے سیکیورٹی کونسل کا اعتبار متاثر ہوا ہے۔ کویت کے سفیر منصور العتیبی نے کہا کہ امریکی ویٹو سے فلسطینیوں میں مایوسی کے جذبات بڑھیں گے۔ امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے اس قرارداد کو یک طرفہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس امن کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ امریکہ سیکیورٹی کونسل میں غزہ اور حماس کے معاملے میں الگ تھلگ پڑ گیا۔ حماس کی مذمت کے لیے امریکہ کی تجویز کو کوئی تائید حاصل نہیں ہوئی۔ جمعے کو ایک نوجوان فلسطینی نرس اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں جاں بحق ہو گئی۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ 21 سالہ رازان اشرف النجار خان یونس میں زخمی فلسطینی مظاہرین کی دیکھ بھال کر رہی تھی جب اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی۔ یہ نرس بری طرح زخمی ہوئی اور کچھ دیر بعد جاں بحق ہو گئی۔ ایجپٹ میں صدر عبدالفتاح السیسی نے دوسری بار حلف لیا۔ حال ہی میں ہونے والے متنازع الیکشنز میں سیسی نے کامیابی حاصل کی۔ ان کی میعاد 4 سال ہوگی۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ اسرائیل نے کہا سرحدوں کے قریب بشار الاسد کو برداشت کر سکتے ہیں، ایران کو نہیں۔ سیرین فوجوں کی تعیناتی کے لیے رشیا کے ساتھ سمجھوتا۔
ایران نے کہا سیریا میں دہشت گردوں کی شکست کے بعد اسرائیل کے سنہرے دن ختم ہو گئے، فلسطین مسلم دنیا کا پھر سے اہم مسئلہ بن گیا۔ یو اے ای میزائلوں کی زد میں ہے، الحوثیوں نے دی وارننگ، ہادی کی فوج نے کہا حدیدہ پر قبضے کے قریب پہنچ گئے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی، سپاہیوں کو ٹکر دینے کی کوشش کا الزام۔ امریکہ نے سیکیورٹی کونسل میں فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے قرارداد کو ویٹو کر دیا، حماس کی مذمت کے معاملے میں الگ تھلگ پڑ گیا۔ قطر رشیا سے S-400 ڈیفنس سسٹم خریدے گا تو سعودی عرب فوجی کارروائی کرے گا، شاہ سلمان نے کیا خبردار۔ کم جونگ ان کے ساتھ چھوٹی ملاقات پٹری پر آ گئی، ٹرمپ نے کیا اعلان۔ پاکستان 2025 تک سوکھ جائے گا، پانی کی سنگین قلت ہوگی، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ سری نگر میں احتجاجیوں کو کچلنے پر CRPF ڈرائیور کے خلاف مقدمہ۔ ارباز خان نے کرکٹ بیٹنگ میں رول کا اقرار کر لیا، اداکار سے ممبئی پولیس کی پوچھ تاچھ۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فرینچ میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے دھمکی دی ہے کہ اگر قطر رشیا سے S-400 ڈیفنس سسٹمز خریدے گا تو اس کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ فرانس کے ایک اخبار نے کہا کہ شاہ سلمان نے صدر ایمانوئل میکرون کو ایک خط لکھتے ہوئے قطر اور رشیا کے بیچ اس ڈیل پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان نے کہا کہ اگر قطر S-400 حاصل کرتا ہے تو اس سے سعودی عرب کے سیکیورٹی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ شاہ سلمان نے فرانس سے کہا کہ وہ قطر پر دباؤ بڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس ڈیفنس سسٹم کی خریدی کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائے گا، جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 12 جون کو نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ان کی چھوٹی ملاقات پھر سے پٹری پر آ گئی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ٹرمپ نے خود اس ملاقات کو برخاست کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نارتھ کوریا کے ایک سینئر سفارتکار سے ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا۔ اس سفارتکار نے کم جونگ ان کی طرف سے ایک خط ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچایا۔ اس سے پہلے اس سفیر نے 2 دن تک امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو سے اس بارے میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنگاپور میں امریکہ کے وزیر دفاع جیمز ماٹس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آپسی دلچسپی کے کئی مسائل پر بات چیت کی گئی، جن میں نارتھ کوریا کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ حال ہی میں پینٹاگون نے اپنی پیسیفک کمانڈ کا نام بدل کر انڈو پیسیفک کمانڈ رکھ دیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ قدم اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ ہندوستان کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ مودی اور جیمز ماٹس کے درمیان یہ ملاقات سنگاپور میں ایک سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمز ماٹس نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ملاقات میں ساؤتھ کوریا میں امریکی سپاہیوں کی موجودگی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ جیمز ماٹس نے سنگاپور میں ایک سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ جیمز ماٹس نے کہا کہ چائنا ساؤتھ چائنا کے علاقے میں میزائلز نصب کرتے ہوئے پڑوسی ملکوں کو ڈرا دھمکا رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ پاکستان 2025 تک سوکھ جائے گا اور پاکستان میں پانی کا بدترین بحران پیدا ہوگا۔ پاکستان کے اخبارات اور میڈیا میں دہشت گردی، مشہور شخصیتوں کے تنازعات اور کرکٹ چھائے رہتے ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کر پانی کا بحران ایک سنگین مسئلہ ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے نے یہ بات کہی۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام اور پاکستان کاؤنسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے خبردار کیا کہ 2025 تک پاکستان میں بدترین قلت پانی کی پیدا ہو جائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2040 تک پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہوگا جہاں پانی بہت کمیاب ہو جائے گا اور ایسی شدید قلت پیدا ہوگی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ایسی وارننگز کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانی عہدیدار ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ اس دوران سوشل میڈیا پر کئی پاکستانیوں نے ان حالات پر فکر مندی کا اظہار کیا اور حکومت سے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیم بنائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان 13 ملین کیوزک پانی سمندر میں ضائع کر رہا ہے۔ پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے کالا باغ ڈیم صوبوں کے بیچ سیاست کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے۔
स्पेन में सोशलिस्ट लीडर पेड्रो सैंचेस ने नए वजीर आजम की हैसियत से हलफ ले लिया। एक दिन पहले कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर मैरियानो रॉजाय को नो कॉन्फिडेंस वोट में शिकस्त हो गई थी। नए वजीर आजम एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सऊदी अरब के दोस्त मुल्कों और दुनिया से कहा है कि वो रियाद पर दबाव डाले कि औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए जिन्हें हालिया अरसे में गिरफ्तार किया गया है। इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा कि सऊदी अरब के इत्तेहादियों खासतौर पर अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को चाहिए कि वो सऊदी ओहदेदारों पर दबाव डाले कि वो इंसानी हुकूक की इन कारकुनों को निशाना बनाना बंद करे। यूरोप और दुनिया के लीडर्स को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। गरीबी के ताल्लुक से काम करने वाले यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से लाखों अमरीकी मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं और खाने पीने की चीजें और बुनियादी जरूरतों से महरूम हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरी तरफ अमेरिका में अमीर और अमीर हो रहे हैं। गरीबी और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार फिलिप एल्स्टन ने अमेरिका की कई रियासतों का दौरा करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की। म्यांमार की हुकूमत ने कहा कि वो उन तमाम 7 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजियों को वापस लेने के लिए तैयार है जो बांग्लादेश फरार हो गए थे। म्यांमार के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सिंगापुर में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उनसे पूछा गया था कि राखीन रियासत की सूरत हाल कैसी है। उन्होंने दावा किया कि राखीन के बारे में जो खबरें आई हैं वो अधूरी और गुमराह करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि राखीन में मुसलमानों को तकलीफें हुई हैं, लेकिन बुद्धिस्टों, हिंदुओं और दूसरी अक़लियतों की तकलीफें भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देगा तो मुल्क को बचाना फौज की जिम्मेदारी होगी। श्रीनगर में पुलिस ने पथराव करने वाले कई नौजवानों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल और फसाद का मुकदमा दर्ज किया, जबकि एक सीआरपीएफ ड्राइवर पर भी लापरवाही से गाड़ी चलाने का इल्जाम लगाया गया है। जुमे के वाक़यात के सिलसिले में नौहट्टा में 2 केसेस दर्ज किए गए। सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर से एक एहतजाजी हलाक हो गया था। इस टक्कर में जुमला 2 लोग जख्मी भी हुए। ये वाक़या झड़पों के दौरान पेश आया था। श्रीनगर पुलिस ने सीआरपीएफ ड्राइवर पर जानबूझकर 3 लोगों को टक्कर देने का इल्जाम लगाया। कहा गया कि यह ड्राइवर एहतजाज को खत्म कराना चाहता था। बॉलीवुड के एक्टर प्रोड्यूसर अरबाज खान से आईपीएल बैटिंग रैकेट के सिलसिले में पूछताछ की गई। पुलिस ओहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अरबाज खान ने आईपीएल बैटिंग में अपने रोल का इकरार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने 50 साल अदाकार को बैटिंग रैकेट के सिलसिले में बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। बताया गया कि अरबाज खान के साथ कई घंटों तक पूछताछ की गई। इससे पहले मुंबई पुलिस ने एक सट्टेबाज को गिरफ्तार किया था। 15 मई को पुलिस ने सट्टेबाज को गिरफ्तार किया था और उसके रैकेट को बेनकाब किया था। बताया गया कि अरबाज खान ने आईपीएल और दूसरे क्रिकेट मैचों में बैटिंग की। उन्हें थाने पुलिस के एक्सटॉर्शन सेल ने सट्टेबाज सोनू जालन के सामने बिठाकर सवालात किए। सोनू को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। सोनू ने पूछताछ के दौरान अरबाज खान का नाम लिया था। अरबाज खान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भाई हैं। पुलिस के हवाले से कहा गया कि अरबाज खान को उस सट्टेबाज की वजह से 2 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अरबाज खान ने बताया कि वो 6 साल से आईपीएल में बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाल ही में खत्म होने वाले आईपीएल में उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल ने कहा सरहदों के करीब बशर अल-असद को बर्दाश्त कर सकते हैं, ईरान को नहीं। सीरियन फौजों की तैनाती के लिए रशिया के साथ समझौता। ईरान ने कहा सीरिया में दहशतगर्दों की शिकस्त के बाद इसराइल के सुनहरे दिन खत्म हो गए। फलस्तीन मुस्लिम दुनिया का फिर से अहम मसला बन गया। यूएई मिसाइलों की जद में है, अल-हूसियों ने दी वार्निंग। हादी की फौज ने कहा हुदैदा पर कब्जे के करीब पहुंच गए। इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। सिपाहियों को टक्कर देने की कोशिश का इल्जाम। अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए करारदाद को वीटो कर दिया। हमास की मजम्मत के मामले में अलग थलग पड़ गया। कतर रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदेगा तो सऊदी अरब फौजी कार्रवाई करेगा, शाह सलमान ने किया खबरदार। किम जोंग उन के साथ छोटी मुलाकात पटरी पर आ गई, ट्रंप ने किया ऐलान।
پاکستان 2025 تک سوکھ جائے گا، پانی کی سنگین قلت ہوگی، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ سری نگر میں احتجاجیوں کو کچلنے پر سی آر پی ایف ڈرائیور کے خلاف مقدمہ۔ ارباز خان نے کرکٹ بیٹنگ میں رول کا اقرار کر لیا، اداکار سے ممبئی پولیس کی پوچھ تاچھ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔